السلام علیکم۔ اس کے رشتہ دار اس کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے اس کی بونگیوں پر دھیان نہیں دیا کرتے تھے۔ اس کی پیٹھ پیچھے اور اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے کہ یہ گامی نام کانا جو ہے بیماریوں اور مقدمے بازیوں کی وجہ سے پاگل ہو کر چولے مارنے لگا ہے۔ لوگ بھی کہتے کہ تم لوگوں کو تو تبلیغ کرتے ہو لیکن تمہارے اپنے ہی رشتہ دار تم سے دور بھاگتے ہیں۔ اس بات پر اسے بھی تکلیف ہوتی، لیکن مجبوری یہ تھی کہ پورا خاندان اس کے ماضی سے واقف تھا۔ وہ سبھی جانتے تھے یہ کہ پکا حرامی النسل اور انگریزوں کی خوشنودی کی خاطر لوگوں کو گمراہ کرنے والا شخص ہے۔ اس زمانے میں اس کا ایک کزن ہوا کرتا تھا جس کا نام مرزا احمد بیگ تھا۔ اس کی ایک بڑی لڑکی تھی جس کا نام محمدی بیگم تھا، اور یہ جو خاتون تھی اچھی خاصی خوش شکل نوجوان تھی۔ اس کا اس پر دل آ گیا اور اس کے پیچھے لگ گیا، اور اس کا پروگرام تھا کہ اگر کسی طرح اس خاتون سے شادی ہو گئی تو وہ اسے بھی گمراہ کر لے گا اور آہستہ آہستہ اس کے ذریعے اس کے ماں باپ کو بھی اپنی لائن پر لے آئے گا۔ اس طرح لوگوں کا منہ بھی بند ہو جائے گا اور محمدی بیگم بھی مل جائے گی۔ اس نے اس خاتون کو اپنے دام میں پھنسانا چاہا، لیکن وہ خاتون ایک تو بہت شریف مضبوط ایمان کی لڑکی تھی، اور دوسرا وہ بوڑھے گامے کی شخصیت یعنی بیماریوں کے مارے اور بینگے گمراہ بڈھے سے شدید نفرت کرتی تھی۔ اس نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا اور اسے جان چھڑا لی، لیکن غلام قادیانی اس کے لیے پاگل سا ہوا جا رہا تھا۔ یہ 1888 کی بات ہے کہ انہی دنوں محمدی بیگم کے باپ مرزا احمد بیگ کو غلام قادیانی سے ایک کام پڑ گیا اور اسے زمین کی منتقلی کے لیے ایک مقدمے میں غلام قادیانی کے دستخطوں کی ضرورت تھی۔ چنانچہ وہ غلام قادیانی کے پاس آیا اور اس سے اپنا مدعا بیان کیا۔ جیسا کہ آپ دوستوں کو معلوم ہے کہ غلام قادیانی بہت بڑا خبیث تھا، چنانچہ اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا پروگرام بنایا۔ کہنے لگا کہ میری عادت ہے کہ میں ہر کام سے پہلے استخارہ کیا کرتا ہوں، لہٰذا میں پہلے استخارہ کروں گا، پھر فیصلہ کروں گا کہ دستخط کروں یا نہ کروں۔ چنانچہ مرزا کے بقول اس نے استخارہ کیا اور اس کے خدا نے اسے یہ حکم دیا کہ یہ صرف اس شرط پر احمد بیگ کی درخواست پر دستخط کرے کہ وہ اپنی بیٹی محمدی بیگم کا نکاح اس کے ساتھ کر دے۔ اگلے روز اس نے اپنے اس من گڑت اور استخارہ جو تھا مرزا احمد بیگ کو سنایا۔ احمد بیگ جو اس کی بکواس سن کر غصے میں آ گیا اور اس نے اسے گالیاں دینا شروع کر دی، اور ساتھ ہی کہا کہ وہ زمین کی خاطر اپنی بچی کے ایمان اور زندگی کا سودا نہیں کر سکتا۔ اس پر اس نے احمد بیگ کو ڈرانے کے لیے 10 جولائی 1888 کو حسب عادت اخبار میں اپنے الہام کا اشتہار دے دیا۔ اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام بہت برا ہوگا، اور جس کسی دوسرے شخص سے بیاہی جائے گی وہ روزے نکاح سے 2.5 سال تک اور ایسا ہی والد، اور اس دختر کا بھی 3 سال تک فوت ہو جائے گا۔ مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158، اور اس سے ذرا آگے جا کے لکھتا ہے کہ معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے یہ مقرر کر رکھا ہے کہ وہ مکتوب علیہ یعنی احمد بیگ کی دختر کلاں کو جس کی نسبت درخواست کی گئی تھی ہر ایک روک دور کرنے کے بعد انجام کار اسی عاجز غلام قادیانی کے نکاح میں لاوے گا۔ حوالہ ہے یہ سابقہ ہی اسی مجموعہ اشتہار کا، یعنی سادہ الفاظ میں کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ اس لڑکی محمدی بیگم کی شادی غلام قادیانی سے ہر صورت میں ہو کر رہے گی، اگر کہیں اور رشتہ ہو بھی گیا تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ یہ 2 مختلف باتیں تھیں، ایک طرف تو وہ تقدیر میں لکھ دیا گیا اور دوسری جانب
دھمکی بھی تھی کہ اگر ایسا نہ ہوا تو لڑکی کا خاوند 2.5 سال بعد مر جائے گا۔ لڑکی کا خاوند غلام قادیانی کے جہنم واصل ہونے کے بعد بھی 44 سال تک زندہ رہا تھا۔ غلام قادیانی نے احمد بے کو لالچ بھی دیا اور یوں کہا کہ اللہ نے میری طرف وحی کی ہے اور اس سے اس کی بڑی لڑکی کا رشتہ اپنے لیے مانگو، اور اس سے کہہ دو کہ پہلے تمہیں اپنا داماد بنائے، پھر تم سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اور یہ بھی بتاؤ کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں وہ زمین بھی دے دوں گا جو تم مانگ رہے ہو، اور اس کے ساتھ وہ زمین بھی دوں گا، اور میں تم پر اس کے علاوہ بھی احسانات بھی کروں گا۔ ترجمہ ہے یہ عربی تحریر خزائن جلد نمبر 5 اور صفحات نمبر ہیں 572 سے 73 تک۔ بلکہ غلام قادیانی نے محمدی بیگم کے والد کو اس رشتے کے بدلے میں یہاں تک پیشکش کر دی کہ میں تم سے عہد کرتا ہوں کہ تمہاری بیٹی کو اپنی زمین کا بلکہ اپنی کل مملوکہ ہر چیز کا تیسرا حصہ دوں گا، جو کچھ تم مانگو گے وہ بھی دوں گا۔ یہ بھی خزائن جلد نمبر 5 میں ہے۔ لیکن محمدی بیگم کے باپ نے اپنے بیٹی کا رشتہ غلام قادیانی کو دینے سے بالکل صاف انکار کر دیا، اور پھر اس نے پینترا بدلا اور کہا کہ تم جو مرضی کر لو، اس لڑکی کو تو ہر حال میں میرے نکاح میں آنا ہی ہے۔ چنانچہ لکھا اس نے کہ سو خدا تعالیٰ نے سب کے تدارک کے لیے جو اس کام کو روک رہے ہیں، یعنی جو اس رشتہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، تمہارا مددگار ہوگا اور انجام کار اس لڑکی کو تمہاری طرف واپس لائے گا۔ کوئی نہیں جو خدا کی باتوں کو ٹال سکے۔ تیرا رب وہ قادر ہے، جو کچھ چاہے وہی ہوتا ہے۔ یہ مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 1 پیج نمبر ہے جو اس کا 158 ہے۔ مورخہ 2 مئی 1891 کو مردود قادیانی نے ایک اور اشتہار نکالا جس میں لکھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی مقدر اور قرار یافتہ ہے کہ وہ لڑکی اس عاجز کے نکاح میں آئے گی، خواہ پہلے ہی باکرہ ہونے کی حالت میں آ جائے یا خدا تعالیٰ بیوہ کر کے اس کو میری طرف لے آئے۔ تاریخ 28 دسمبر 1891 ایک بار پھر قادیانی نے اشتہار دیا اور اس میں یہ لکھا کہ اسے الہام ہوا ہے کہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات سچ ہے، کہ کہہ ہاں یہ میرے رب کی قسم ہے کہ یہ سچ ہے کہ تم اس بات کو وقوع میں آنے سے نہیں روک سکتے۔ ہم نے خود اس سے تیرا عقد باندھ دیا ہے اور میری باتوں کو کوئی بدلا نہیں سکتا۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ غلام قادیانی کے دعویٰ کے مطابق اس کے خدا نے اس کا عقد یعنی نکاح محمدی بیگم کے ساتھ کر دیا ہے۔ اس وقت چونکہ محمدی بیگم ابھی کنواری تھی، اس لیے مردود اپنی پیشن گوئیوں میں یہی کہتا رہا اور کہ وہ میرے نکاح میں آئے گی، چاہے کنواری ہونے کی حالت میں چاہے بیوہ کی حالت میں۔ لیکن محمدی بیگم کے گھر والوں نے مرزا قادیانی کے لالچ بعد از دھمکی امیز پیشن گوئیوں کی خاطر میں نہ لاتے ہوئے 1892 اپریل میں محمدی بیگم کا نکاح موضع پٹی ضلع لاہور کے رہنے والے ایک شخص سلمان محمد بیگ کے ساتھ کر دیا۔ اس طرح مرزا کی آسمانی منکوحہ کو سلطان محمد لے گیا اور آپ کو یہ سنا ہوگا کہ مردود قادیانی کے مطابق اس کے خدا نے اس نکاح محمدی جو بیگم کے ساتھ کر دیا تھا۔ چنانچہ وہ قادیانی کی ان کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اب اگر مردود قادیانی کی جگہ کوئی شریف آدمی ہوتا تو وہ خاموشی کر لیتا، لیکن اب چونکہ محمدی بیگم کسی اور کی منکوحہ تھی تو پھر بھی اس غلیظ آدمی نے اشتہارات میں اس کے متعلق اچھالتا رہا اور انتہائی غیر شریفانہ طرز عمل اختیار کرتے ہوئے اشتہار پر اشتہار نکالنے شروع کر دیے، جس میں دھمکیاں ہوتی کہ اب یہ لڑکی بیوہ ہوگی، ضرور ہوگی، بیوہ ہونے کے بعد اب وہ اس کے پاس آئے گی، اس سے نکاح کرے گی۔ لیکن لڑکی نہ تو بیوہ ہوئی نہ ہی اس کے پاس آئی۔ مرزا احمد بیگ کافی عمر رسیدہ تھا، چنانچہ بیماری کے بعد مر گیا، لیکن محمدی بیگم اس کے پاس واپس نہ آئی۔ البتہ ایک مسئلہ خراب ہو گیا۔ غلام قادیانی کے سینکڑوں اشتہارات کی وجہ سے لوگوں کو محمدی بیگم کے بارے میں تجسس ہوا کہ اس باکمال لڑکی کو تو وہ دیکھیں جس نے غلام قادیانی کو جھوٹا کر کے رکھ دیا۔ اس کے باوجود ابھی تک
غلام قادیانی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ لوگ اس کا پتہ پوچھتے اس کے سسرال آنے لگے۔ آگے سے محمدی بیگم جو پہلے ہی غلام قادیانی کی بکواسیات کی وجہ سے سخت غصہ تھی، خالص پنجابی قسم کی گندی غلیظ گالیاں آنے والوں کو دیتی اور اس سے 2 گنی مقدار میں غلام قادیانی کو دیتی۔ لوگ جب غلام قادیانی کو جا کر بتاتے کہ آپ کی آسمانی منقوہ تو آپ پر تبرے بھیج رہی ہے، تو وہ بوڑھا غلام قادیانی دکھی ہوتا اور غصے میں آ کر بکنے لگتا۔ لڑکی اور اس کے خاوند کو بد دعائیں دیتا۔ ایک بار پھر اس کے خلاف اشتہار دینے لگا۔ اس عام سی لڑکی نے اس کی نبوت اور پیشن گوئیوں کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی۔ محمدی بیگم اس کے بڑھاپے کا عشق تھی جس نے اس کی زندگی کو روگ لگا دیا تھا۔ بیماریوں، ناکام عشق، بڑھاپے کی وجہ سے بالآخر مردود غلام قادیانی گندی جگہ لیٹرین میں اپنی ہی گندگی کے اوپر منہ کے بل گر کر 1908 میں جہنم میں واصل ہو گیا۔ لیکن محمدی بیگم کا قصہ آج تک ختم نہیں ہو سکا۔ مردود نے محمدی بیگم کے بارے میں سینکڑوں پیشن گوئیاں کی تھی، سب کی سب جھوٹ ثابت ہو گئیں۔ یہ پیشن گوئیاں قادیانیوں کے لیے گلے کا ایسا پھندا بن گئیں جن میں آج بھی قادیانی پھنسے ہوئے ہیں اور نکلنے کی بسیار کوشش کے باوجود نہیں نکل پا رہے۔ محمدی بیگم 1966 میں اس دار فانی سے رخصت ہوئیں۔ اللہ پاک نے اس کا اور اس کے خاوند کا ایمان سلامت رکھا، یعنی مردود قادیانی کی طرح نہیں وہ ہوئیں۔ لیکن یہاں بھی ایک خرابی ہو گئی کہ محمدی بیگم کے بارے میں پیشن گوئی پوری نہ ہونے کی وجہ سے قادیانی انبیاء کی بدترین توہین کرنے لگے، جو آج بھی جاری ہے۔ قادیانیوں کو جب بھی محمدی بیگم کا حوالہ دے کر جھوٹا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو آگے سے مردود انبیاء پر جھوٹ باندھنے لگ جاتے ہیں۔